اب دیکھیے، ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب عمل کیا ہے؟ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد لوگ ہیں، کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے ہی نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں، وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے، کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے، سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا۔ اب اس کی منطقی انتہا یہ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں، جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے، ایک عیسائی بھی آئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی تھی، تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے، کہ جو اس وقت ایونجلسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرک ہیں۔ مشرک مکہ وہ بھی تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی، ظاہر تھی، باہر تھی، سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا۔ آج بھی ہنود اور یہود، ادھر ہنود ہیں اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں۔ ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے، عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور ہنود کا گٹھ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم لازماً پاؤ گے قریب ترین ان میں سے، مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، دلجوئی کے اعتبار سے، اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت کے عیسائیوں نے نہیں کی۔ حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، مقوقس شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے، ہرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی، احترام کیا، چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ نجران کے عیسائی آئے، مان کر تو نہیں گئے، لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو وہ نبی ہی، ہم نہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے، ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت، کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی، جبکہ یہود کی طرف سے شدید ترین دشمنی ہوئی۔ ذالک بان منہم قسیسین و رہبان، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی، یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے۔ بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل، تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا، تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی۔ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے، انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا ہے، جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تو ان کے اندر قسیس تھے، رہبان تھے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ دور ختم ہو چکا ہے، یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو صورت بدلی ہے، پھر کروسیڈز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے،
اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے، ٹوپی والا، اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے، داڑھی والا نہیں ہے، زلفوں والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا، لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی۔ ایریل شرون اور انتہائی سفاک، جس نے کہ فلسطینیوں کے 2 کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس طریقے سے ختم کیا، بہت بڑا قاتل، مرڈرر، وہ وزیر اعظم۔ اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں۔ نمبر 1، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ۔ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے۔ تو اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے، یہ تو خیر 1000 بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہودی وہ مر گئے، لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ، اب ان کو ختم کرو۔ وہ اشتہار شاید آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی، اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو، مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر ہوئے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو۔ ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دیا۔ یہ ہے فیصلہ ان کا۔ اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے۔ کب تک آپ رہیں گے؟ ہمارے لوگ مارتے ہیں، 16 نوجوان ہمارے مار دیے، لیکن آج گھر تھا اس میں ایک چلا گیا فلسطینی، بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا، خود بھی اڑ گیا، 16 ان کے نوجوان اڑ گئے۔ لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔ نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں۔ یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے، وہ اینٹیں لے کر اور روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے مارے جا چکے فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انف از انف، اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے۔ لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے گے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے۔ اس قبۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چڑھی ہوئی ہے، یہ شاہ حسین اردن والے جو ہے، ظاہر بات ہے تھا بھی انہی کے تسلط میں، یہ انہی کی تولیت میں تھا سن 67 سے پہلے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چڑھانے کے لیے، جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا۔ اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے۔ کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا، جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا۔ اب وہ اس پر آ گئے، مزید دیر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1، ethnic cleansing of Palestinians in Israel. Number 2, demolition of the Aqsa mosque and the Qubbat al-Sakhra. Number 3, امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت لڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔
نیتن نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا. یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ. چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے، مسجد دارالسلام سے نکلا، شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر. It is not acceptable. Don't appease the Arabs at our expense. We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح. اب اور دیکھ لو ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں.